اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی N47 اسلام آباد، چیئرمین آئی سی وی تحریک انسداد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات اسلام آباد۔ ناظرین کرام، وہی پرانی باتیں ہیں لیکن انداز نیا ہے، ریسرچ کے اندر اضافہ ہے، انویسٹیگیشن، انفارمیشن اور آبزرویشن بتدریج بڑھ رہی ہیں، جس کے مطابق یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جنگل کا قانون رائج کیوں ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ریاست کا چہرہ ہے۔ اور ناظرین اکرام یاد رکھیں، کسی بھی ریاست کا دارالخلافہ پوری ریاست کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئینہ دار ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہماری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نمائندہ ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر کے سیر و سیاحت کرنے والے اور سرکاری مہمان اسلام آباد کا ہی رخ کرتے ہیں، چونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ریاست کے اعلیٰ عہدیداران، اعلیٰ حکمران، وزیر اعظم پاکستان، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، ساری منسٹریاں، سارے بڑے دفاتر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک شہر تو ایسا ہوتا جہاں پر ہمارے اپنے بنائے گئے قوانین کا اطلاق 100% ہوتا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایسا ایک شہر بھی نہیں ہے بشمول یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ اس لیے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں 100% حق بجانب ہوں یہ بات کہنے پر کہ اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا ایک اہم برننگ ایشو جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کروانے کا خواہاں ہوں، ناظرین کرام، حالیہ کشیدگی، یہ چند روز پہلے کی بات ہے، جو سرکار کی جانب سے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک لسٹ کا اجرا کیا گیا، سرکاری لسٹ کا اجرا کیا گیا، جس کے اندر غالباً 50 مساجد کو مسمار کرنے کا حکم تھا، اور ان 50 مساجد کے متولیوں کو، ان کے خطیبوں کو، ان کے اماموں کو فردن فون بھی کیے گئے، اور ان کو اس کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس میں ہماری مذہبی اور قومی ورثہ میں شامل فیصل مسجد بھی شامل ہے۔ ناظرین کرام، فیصل مسجد کے امام جناب ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان سے میں نے اسی کے بابت میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ بتایا، اور CDA انتظامیہ کی نااہلی کے اوپر افسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کتنے نااہل لوگ ہیں جن کی کارکردگی صفر ہے، صفر کے برابر ہے، کہ وہ ایک قومی ورثہ میں شامل ایک عظیم شاہکار فیصل مسجد کو مسمار کرنے کے
بارے میں سوچ رہے ہیں یا غلطی سے یا دانستہ یا بددیانتی سے اس کا تذکرہ لسٹ کے اندر شامل کیا. بہرحال انہوں نے مسجد کے فلور پر اپنے تاثرات مجھے ریکارڈ کروائے جو میں آپ کی نظر کیے، لیکن میری آبزرویشنز کے مطابق، انویسٹیگیشنز کے مطابق یہ جو لسٹ جاری کی گئی اس میں جن مساجد کا تذکرہ کیا گیا گو کہ وہ گرین بیلٹس میں ہیں، وائلیشن میں ہیں، تجاوزات میں ہیں، لیکن ہماری سرکار نے، ہماری انتظامیہ نے کیا حکمت عملی اختیار کی کہ مساجد کی ہی لسٹ جاری کر ڈالی، حالانکہ یہ پورا اسلام آباد تجاوزات کی زد میں ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کی نظر کسی افسر کی نہیں گئی. وہاں بی سی ایس کی میلی بھگت سے سینکڑوں کی تعداد میں جاری کیے گئے نوٹس فائلوں کے انبار کے اندر دبا دیے گئے، پلاٹوں کے نقشے تبدیل کروا کے امپائر اسٹیٹس بلڈنگ ٹاورز کھڑے کر دیے گئے، اور ابھی بھی لوگ سٹیٹس تبدیل کروانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کا انڈر پروسیڈنگ کیس ہے، ان کا جواز ہے کہ اگر ان کو کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں کرتے، ہمیں بھی کرو. لیکن وہ جو آفیسر تھے وہ تو اپنا مال بنا کے بددیانتی کا مظاہرہ کر کے چلے گئے. اب شاید وہ ماحول نہیں ہے، تو اب کے ذمہ دار لوگ جس سے اکتاہٹ کا شکار ہیں، حالانکہ مافیاز کی جانب سے کھلی آفر ہے کہ آپ منہ بولے پیسے ہم سے وصول کریں اور ہمارا کام کریں. ناظرین کرام، یہ انتہائی افسوس کا مقام نہیں ہے. اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو تباہ کرنا، پورے اسلام آباد کے اندر تمام چھوٹے بڑے مراکز میں بی سی ایس کی ناقص کارکردگی، بددیانتی اور بھتہ خوری کی بنیاد پر پلازوں کی راہداریاں بند ہیں. جائیں ملاحظہ کریں، جس پلازے میں مرضی جائیں، میری خاکسار کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں، بغیر کسی معاوضے کے آپ کو نشاندہی کروا دوں گا. پارکوں پر قبضے، پارکنگ پر قبضے، راہداریوں پر قبضے، فٹ پاتھوں پر قبضے، نجائز کھوکھے، نجائز تجاوزات. یا اللہ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے. پارلیمنٹ ہاؤس سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وائلیشنز کے انبار، اور یہ مافیا کی جرت نہیں ہے، یہ سرکاری مافیا کی بدعنوانی اور ملی بھگت کا نتیجہ ہے. سینیٹیشن، انوائرمنٹ، بی سی ایس اور انکروچمنٹ، ان سب نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں. تمام ہوٹلوں سے فری کھانے، گھر کے لیے کھانے، نقد کیش کی صورت میں تحفے، یہ سب چیزیں اس بدعنوان مافیا کو اندھا کر دیتی ہیں، بہرا کر دیتی ہیں، فرائض منصبی سے عاری کر دیتی ہیں. تو پھر یہ صورتحال، یہ منظرنامہ جو ابھی وفاقی دارالحکومت پیش کر رہا ہے، یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا. اور تجاوزات مافیا اور لینڈ مافیا نے تو حد کر دیا نا. اب اس کا گلا گما کیسے ہوگا؟ یہ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دبنگ آفیسر، بہترین کارکردگی کے حامل آفیسر جناب سردار محمد آصف صاحب، جو کہ اب لینڈ ڈائریکٹر کے انتہائی ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں، اسلام آباد کے شہری، شریف شہری، مہذب شہری،
ان کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ یہ شرافت کے لبادے میں لپٹی کالی بھیڑوں سے، یہ کالے کرتوت کے حامل کالے کرداروں سے سرکاری زمین کیسے واگزار کرواتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین کرام، یہ انتہائی ذمہ داری ہے، اور جب تک اس مافیا کو لگام نہیں ڈالی جائے گی اس وقت اس وفاق کا حقیقی چہرہ نہ پاکستانی شہریوں کے سامنے آ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا بھر میں حقیقی نمائندگی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ آئیں ہم اپنے گھر کو دیکھیں، کیا ہم ٹھیک ہیں؟ تو آپ کو خود سے جواب مل جائے گا کہ نہیں، یہاں پر لینڈ مافیا کا، تجاوزات مافیا کا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار مافیا کا تسلط ہے، جو قومی وسائل پر قابض ہیں اور قومی وسائل کو گدھوں کی طرح نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ڈھانچہ بچا ہوا ڈھانچہ، لیکن ان کی کوشش ہے کہ یہ ڈھانچہ بھی ہڑپ کر جائیں۔ اس سے پہلے کہ یہ مافیا ڈھانچہ بھی ہڑپ کر جائے، ہمارے ذمہ داران کو، جناب چیف کمشنر محمد علی رنداوا صاحب کو اور دیگر تمام ذمہ داران افسران کو اپنے فرائض منصبی کے مطابق سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، کیپٹل ویوز ٹاک میں اسلام آباد کے ویوز آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تجاوزات کے اور غیر قانونی تعمیرات کے جو اطلاع ہیں وہ سرکار تک پہنچائیں اور خاکسار تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی اطلاعات کو موضوع بنا کے حکام بالا تک آپ کی آواز، ریاست کی آواز، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی آواز پہنچائی جائے۔ خدا کرے کہ یہ ہمارا اسلام آباد، یہ ہمارا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان سرسبز اور شاداب نظر آئے، پوری دنیا میں اس کی عزت اور توقیر بحال ہو جائے۔ یہی میرا منشور ہے، یہی میرا مقصود ہے، یہی میرا مطلوب ہے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔